نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لن يدخل النار أحد شهد بدرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد 18 رمضان المبارک کی شب کو ہم مدرسہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پلیٹ فارم پر غزوہ بدر پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور عجیب نسبت ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 13 مارچ کو وقوع پذیر ہوا اور اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مارچ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور جمعۃ المبارک کی شب ہے، تو اس کورس کو اللہ کے فضل سے غزوہ بدر سے ایک عظیم نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر بھی غزوہ بدر سے عظیم نسبتیں نصیب فرمائے۔ جس مدرسے کے پلیٹ فارم پر ہم جمع ہوئے ہیں، اس مدرسے کا نام مدرسہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مدرسہ پورے عالم میں 24 گھنٹے علم دین کا ایک جاری و ساری مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے قیام کو اب تک تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور اس 6 ماہ کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مدرسے سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر
ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ مدرسہ کے تحت اب تک مختلف موضوعات پر مختلف پہلوؤں سے تقریباً 32 کورس اب تک ہو چکے ہیں، جن میں علم تجوید کورس، جس کے اندر نوجوانوں کو تجوید کے بنیادی قواعد وغیرہ سے روشناس کرایا گیا، اور اسی طرح بنیادی علم دین کورس ہوا۔ ایسے ہی علم میراث کورس ہے، اسی طرح تجارت کے معاملات میں اصول تجارت کورس رکھا گیا، اسی طرح اصول دعوت کورس ہوا، زکوٰۃ کے متعلق ایک کورس ہوا۔ ایسے ہی تعارف صحابہ سے متعلق ماہانہ بنیادوں پر مدرسہ کے تحت مختلف شخصیات کے متعلق، مختلف صحابہ کرام کے متعلق تعارفی کورس ہوتے ہیں، ماہانہ بنیادوں پر ہوتے ہیں، اور اب تک الحمدللہ 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کورس ہو چکے۔ اسی طرح تعارف قراءت 17 اقامت صلاۃ، جس میں جو معروف متواتر قراءات ہیں 7، ان قراءت 7 کے متعلق ان سے لوگوں کو روشناس کرایا گیا۔ اقامت صلاۃ کورس میں لوگوں کو نماز کا مفہوم، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی گئیں۔ پھر جب 7 اکتوبر کے بعد حماس کا اور اسرائیل کا باہمی ایک عظیم معرکہ وجود میں آیا، تو اس کے متعلق اذان اقصی کے عنوان سے جو حماس حرکت المقامت الاسلامیہ، اس کا مکمل تعارف، اس کے بانیوں کا تعارف، اس جماعت کے مقاصد اور دیگر پہلوؤں پر اس کورس کے اندر گفتگو ہوئی۔ اسی طرح پھر احوال القدس کورس مدرسے کی طرف سے کروایا گیا، جس میں القدس کی جو مبارک سرزمین ہے اس کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے احوال اس کورس میں بیان کیے گئے۔ وہاں سے کن انبیاء نے ہجرت کی، کتنے انبیاء کا مسکن رہا، اور اسی طرح القدس میں جہاد کی ابتدا، مسجد اقصی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ان کورسز کے ساتھ ساتھ مدرسہ نے سلسلہ احیاء سنت کے تحت کہ جو سنتیں آج مسلمانوں میں مفقود ہو چکی ہیں اور مسلمان تقریباً ان سنتوں کو بھلا چکے ہیں، اور یا تو وہ امت میں ان کا وجود نظر نہیں آتا یا بہت کم خال خال وہ سنتیں کہیں دکھتی ہیں، ان سنتوں کے متعلق نوجوانوں میں ان کے احیاء کے لیے، انہیں زندہ کرنے کے لیے مدرسہ کی جانب سے سلسلہ احیاء سنت کے متعلق مختلف کورسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں سب سے پہلے نمبر پر حجامہ کورس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور عظیم سنت الحجامہ، اس کے متعلق کورس ہوا۔ اسی طرح الرمایہ یعنی تیر اندازی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہترین مشغلہ
تیر اندازی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تیر اندازی، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اسی سلسلے کے تحت الفروسیہ یعنی شاہ سواری، گھڑ سواری، اس کے متعلق بھی کورس ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک طرف مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں لوگوں کو دین سے جوڑا، اپنی پوری سعی اور کوشش کی، مختلف کورسز کا انعقاد کیا، وہیں دوسری طرف مدرسے نے ٹیکنیکل کورسز کا انعقاد بھی کیا، اس فکر کے تحت کہ ہمارا خصوصاً علماء کرام اور طلباء کرام کا جو دینی طبقہ ہے وہ ان ٹیکنیکل کورسز کے ذریعے سے اپنے دینی کاموں کے اندر، دینی امور میں بھی معاونت حاصل کرے، اور اسی طرح سے ان کورسز کو سیکھ کر اپنے لیے حلال آمدن کا ذریعہ تلاش کرے۔ تو ان ٹیکنیکل کورسز کے تحت گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہوا، اسی طرح ابھی ماضی قریب میں ایم ایس آفس کورس ہوا، جس کے تحت ورڈ وغیرہ کا تعارف ہوا اور ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک ہیں، وہ طلباء کو سکھائی گئیں۔ اور ماضی میں بھی مستقبل میں انشاءاللہ مدرسے کا ارادہ ہے کہ ناظرہ اور حفظ کی باقاعدہ کلاسز کا انعقاد کیا جائے، مختلف زبانوں کے، عربی کے، انگلش کے اور دیگر زبانوں کے مختلف کورس کروائے جائیں۔ اسی طرح سے دراسات دینیہ جو اب الحمدللہ کئی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، 2 سالہ کورس ہے، دین کی بنیادی معلومات اور اسی طرح دینی علوم، علوم عالیہ، ان کے متعلق اس کورس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے انعقاد کا بھی ارادہ ہے۔ اور اسی طرح درس نظامی یعنی 8 سالہ جو ہمارا روایتی کورس مدارس میں چلتا ہے کہ عالم بھی اسی کو شمار کیا جاتا ہے کہ جو اکابر کے بنائے ہوئے اس بنیادی نصاب کی سیڑھیوں کو عبور کرے اپنے 8 سال میں، اس کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مدرسے کے تحت اس کی بھی ابتدا کی جائے گی۔ آج جس کورس کو پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کا عنوان غزوہ بدر قدم با قدم ہے۔ جس طرح مدرسے نے دیگر کورسز کروائے اور جو مقصد ان کورسز کے اندر ملحوظ رہا اور جس مقصد کے تحت وہ کورسز انعقاد پذیر ہوئے، اس کورس کا مقصد بھی وہی ہے کہ نوجوانوں کو آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش پا سے جوڑا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عظیم پہلو غزوہ بدر سے امت مسلمہ کو روشناس کرایا جائے، غزوہ بدر کے مقامات کی سیر کروائی جائے، غزوہ بدر کے طریق الذہاب اور طریق الرجوع پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر پھر اس کا تفصیلی تعارف عوام کے سامنے رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتباع سنت میں مشہور اور معروف صحابی ہیں، اللہ تعالی نے انہیں یہ خاصہ نصیب فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کوئی کام بھی کیا ہو، چاہے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہو، عادت کے زمرے میں آتا ہو، یا کسی بھی چیز کے زمرے میں وہ آتا ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، وہ کام جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، ان کی بھی پوری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کسی مقام پر اگر آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مقام پر اگر ان کا گزر ہوتا تو وہاں پر ضرور نماز ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک مقام پر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے وہاں سے، تو وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ میں اس وجہ سے وہاں پر گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے، اور میں بھی آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچا اور وہاں پر قضاء حاجت کی حالت میں بیٹھا۔ صحابہ کرام یقیناً ہمارے لیے نجوم ہدایت ہیں، انہی سے ہم روشنی لے کر اپنے دینی راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے بہت مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایک طرف اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تو دوسری طرف آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر کے دوران جن مقامات سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بیٹھے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ان مقامات پر ہم جب ہمارا گزر ہو تو ہم آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنتوں کو وہاں پر زندہ کریں، اور اس سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں ایک عجیب محبت ہوگی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہمیں ایک عظیم نسبت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو اسی مقصد کے تحت آج کا یہ کورس رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی صحیح معنوں میں نسبت نصیب فرمائے اور ہماری عملی زندگیوں میں غزوہ بدر کی روشنی جو ہے وہ آ جائے۔ کورس کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ تو آپ نے پڑھ لی ہوں گی، مدرسے کی طرف سے جو کورس کا اشتہار چھپا اس میں، پھر بھی ہم یہاں پر تمام حضرات کے لیے مختصراً ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کے اہم موضوعات میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ غزوہ بدر کی منازل و معالم ہے۔ انشاءاللہ گوگل میپ کے ذریعے سے آپ کو اس طرف لے کے جایا جائے گا اور باقاعدہ آپ کو وہاں پر ایک ایک مقام غزوہ بدر کی ایک ایک منزل گوگل میپ کے ذریعے سے، گوگل ورڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو دکھائی جائے گی اور سمجھائی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا اہم موضوع غزوہ بدر کے طریق الذہاب اور طریق الرجوع کی تعیین میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی۔ تیسرا جو موضوع ہے وہ وادی تربان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی اور شکار، یہ واقعہ بھی انشاءاللہ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی یادگار منزل المنصرف مسجد الغزالہ، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یادگار واقعہ اس مقام پر جو پیش آیا، انشاءاللہ وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔
یہ تو واقعات جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہ تو انتہائی مختصر ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آپ کو ان مقامات کی سیر کروائی جائے گی۔ اسی طرح مقام زفران سالار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشاورت اور اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثارانہ تقاریر و عزائم، یہ ایک انتہائی ولولہ انگیز اور ایمان افروز موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر بھی مفصل کلام ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مقدس میں العدوۃ الدنیا، العدوۃ القصویٰ اور الرکب اسفل منکم، قرآن کریم نے یہ جو نقشہ کھینچا ہے، کن مقامات کا کھینچا اور قرآن کریم کیا بتلا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ نبی الملاحم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود میدان قتال میں، اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ غزوہ بدر میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معسکر یعنی ٹریننگ کیمپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنگی تربیت۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کا مقام، اسی طرح غزوہ بدر کے معارف و اسباق، انشاءاللہ ان سب کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں غزوہ بدر کا پس منظر ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے لیے نکلنے کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف کیوں لے گئے تھے، صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر بدر کی طرف کیوں گئے تھے۔ غزوہ بدر اسلامی سلطنت مدینہ کے قیام کے بعد اسلام میں وقوع پذیر ہونے والا 5ویں نمبر کا غزوہ ہے۔ اس سے پہلے 4 غزوات ہوئے، غزوہ ابوا ہے، بوات ہے، عشیرہ ہے، صفوان ہے، اور 5ویں نمبر پر یہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات ہوئے، اس سے پہلے غزوہ صفوان ہوا، اس سے پہلے جو غزوہ عشیرہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو سفیان کا جو قافلہ تجارت کی غرض سے شام جا رہا تھا، اسی کے ساتھ تعرض کے لیے، اسی پر حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشیرہ تشریف لے گئے۔ لیکن وہاں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے جس قافلے کی غرض سے نکلے تھے وہ ان سے پہلے ہی وہاں سے نکل چکا ہے۔ پھر ابو سفیان کا قافلہ شام پہنچتا ہے۔ شام سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کی خاطر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ عشیرہ تشریف لے گئے تھے، وہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بدر کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس قافلے کے پاس جتنا سامان ہے، جو کچھ وہ کما کر لا رہے ہیں، اور دیگر جو ان کے پاس مویشی وغیرہ ہیں، وہ سارے ان سے لے لیے جائیں زبردستی، اور کفر کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹے، کیونکہ کسی بھی ملک کی طاقت، کسی بھی جماعت کی طاقت جہاں
آلات حرب و ضرب کے ذریعے ہوتی ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہیں اس میں معیشت کا، مال و اسباب کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ کفار کی معیشت اگر صحیح مضبوط ہو جائے تو کفار کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہی مقصد تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ جا کر ان کے اس قافلے سے تعرض کیا جائے کہ جس کے پاس بہت سارا مال ہے، اور ان سے وہ مال چھینا جائے اور کفر کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ یاد رکھیں جہاد کے 3 اہداف ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ جو مشروع ہوا ہے اس کے 3 اہداف ہیں۔ پہلے نمبر پر اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کی، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی اس زمین پر، اس کائنات پر، اس خطے پر سربلندی ہے۔ پہلا مقصد کہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو جائے۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے رد العدوان، کافروں کی طاقت کو کمزور کرنا، وہ کسی طریقے سے بھی ہو، وہ چاہے ان کے مال و اسباب پر حملہ کرنے کے ذریعے سے ہو، ان کی جانوں سے تعرض کرنے کے ذریعے سے ہو، جس طریقے پر ہو، شریعت نے ایک ایک معاملے میں ایک ایک قدم پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ کہ ان کافروں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کافروں کے خلاف جنگ کی جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان کا خوب خون بہایا جائے، اور ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ جب تک ان کی طاقت کمزور نہیں ہو جاتی اس وقت تک جہاد کا یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا۔ غزوہ بدر بھی اسی کے پیش نظر تھا۔ اور تیسرا جو مین ہدف ہے وہ ہے نصرت المستضعفین، مظلوموں کی مدد، کہ جہاں مظلوموں کو ضرورت ہو مسلمانوں کی، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کے تحت مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا، ان کے حق میں جہاد کرنا، ظالموں کے خلاف جنگ کرنا، یہ فرض ہوتا ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور یہ غزوہ اسلامی غزوات میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی عزت، اسلام کی شوکت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی غزوے سے ہوتی ہے، اور اسی طرح کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی بھی اسی غزوے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو نہ اسلام اتنا جو ہے، اسلام کو اتنی عزت و شوکت حاصل تھی، اور نہ ہی کفر جو ہے وہ ظاہری طور پر اس قدر ذلیل و رسوا تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مقابلہ کروا کے چند نہتے مسلمانوں کو کیل اور کانٹے سے لیس دشمنوں پر فتح دلوا کر، مسلمانوں کی مدد کر کے، ملائکہ کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، مختلف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دلوا کر کفر کو ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما دیا۔ یہیں سے کفر کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسلام کو بغیر کسی ظاہری اور مادی اسباب کے صرف غیب سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور کفر اور شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگتی ہے کہ اس کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو جاتی ہے۔ میدان بدر اس بات کی گواہی دے رہا ہے
اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے غزوہ بدر کو یوم الفرقان فرمایا. یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا یہ دن ہے. بلکہ یوں کہیے کہ غزوہ بدر جس مہینے میں پیش آیا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، یہ مہینہ خود ماہ فرقان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرمایا، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح فرمایا، اور پھر اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے بھی فرض فرما دیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون سا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں انتہائی مخلص ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عاشق ہے. یہ روزے کے ذریعے سے پتہ چلے گا. تو یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے. اس میں مختلف حیثیتوں سے اور مختلف جہتوں سے مخلص اور غیر مخلص کا فرق ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے. جیسے پہلے آپ حضرات سے عرض کی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان قریش کے قافلے کو شام سے مکہ واپس لے کر آ رہے ہیں. وہی قافلہ جس کے تعرض کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے عشیرہ مقام تک تشریف لے گئے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں. جمع فرما کر انہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ قریش کا قافلہ تم پر حملہ آور، قریش کا قافلہ شام سے تجارت کا مال لے کر مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور فرمایا تم اس کی طرف نکلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ قافلہ غنیمت میں نصیب فرمائے. اب چونکہ اس غزوے کے اندر نہ تو کوئی یہ وہم و گمان تھا کہ قتل و قتال ہوگا، اور بالکل اس بات کا گمان نہیں تھا، اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری کے اور بغیر اہتمام کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکل پڑے. ادھر ابو سفیان کو بھی یہ اندیشہ لگا ہوا تھا کہ مسلمان راستے میں اس قافلے پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعارف فرمایا تھا شام جاتے ہوئے، تو اس بارے میں ان کو بھی جاسوسوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قافلے کے در پہ ہیں. اس وجہ سے ان کو بھی ڈر تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ابو سفیان کو یہ خبر بھی مل گئی. جیسی انہیں یہ خبر ملی، ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ قریش کو جا کر اطلاع دے دو کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے قافلے کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس قافلے سے تعارض کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع انہیں مل چکی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا. اس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور مسلمانوں کی تعداد کیونکہ اونٹوں سے متجاوز تھی، اس وجہ سے 2 اور 3 آدمیوں پر ایک اونٹ تقسیم کر دیا گیا کہ وہ اس پر سواری کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں جاتے وقت ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اونٹ مبارک بھی 3 افراد میں تقسیم تھا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 افراد ایک اونٹ پر تھے.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب پیدل چلنے کی باری آتی تو باقی دونوں حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چل لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی وہ یہ عرض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ جواب دیتے کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، اور تم سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کے اجر سے بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اور اپنے اس قول کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ وہ مبارک رستہ ہے جہاد کا کہ جس کی خاک جس انسان کے قدم سے لگے، جس انسان کی ناک میں داخل ہو سفر کے دوران، اللہ تبارک و تعالی ان قدموں کو اور اس انسان کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ خود ایک حدیث کے اندر آتا ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جس شخص کے قدم اللہ تبارک و تعالی کے راستے جہاد میں غبار آلود ہوں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور تفصیل بہت زیادہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو غزوہ بدر کے جو لینڈ مارکس ہیں، جو طریق الذہاب اور طریق الرجوع ہے، اس پر آپ حضرات کی ایک طائرانہ نظر ڈلوا دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے گوگل میپ کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میپ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے غزوہ بدر تشریف لے گئے، وہ راستہ اس پنک پٹی کے ذریعے سے، گلابی پٹی کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے۔ یہ مدینہ منورہ ہے جو آپ کے سامنے یہ گول نشان آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، اور یہاں سے بدر تقریباً 152 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، اور اگر کوئی پیدل سفر کرے تو پیدل 160 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی ہے، اس پر پہلے طائرانہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی طور پر یہ اس کورس کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک ایک منزل کے بارے میں جو جو واقعہ وہاں پر پیش آیا آپ کو سمجھایا جائے گا۔ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہلا مقام آتا ہے